علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء، اور اس پروگرام میں ہم علماء اسلام کی سیرت، ان کے فضائل و مناقب اور ان کی علمی دینی خدمات کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ علماء اسلام کی سیرت کے حوالے سے ہمیں آگاہی حاصل ہو، ان کے ذکر کی برکتیں بھی ملیں، اور ان کی مساعی جمیلہ، ان کی خدمات کو سن کر، پڑھ کر، جان کر ہمیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کا جذبہ ملے، اور علم دین کی اہمیت ہمارے دل میں مزید اجاگر ہو۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس شخصیت کا ذکر خیر کریں گے، انہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے بڑا فیض پایا ہے، اور علمی دنیا میں بالخصوص بر صغیر میں آپ کا ایک نمایاں نام ہے، کیونکہ آپ نے دین متین کے حوالے سے اور بالخصوص فتویٰ نویسی اور علم فقہ کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دی ہیں، تو ان کی خدمات اپنی مثال آپ ہیں۔ میری مراد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بہت ہی چہیتے شاگرد اور خلیفہ، بیعت کے اعتبار سے جو آپ کے وکیل بھی تھے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حکیم مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، اور کئی فضائل و مناقب کے حامل ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کی سیرت کے حوالے سے ایک پورا رسالہ بھی تحریر کیا ہے، تذکرہ صدر الشریعہ۔ امیر اہل سنت نے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے خوبصورت پہلوؤں کو اپنے اس رسالے میں اجاگر فرمایا ہے، بڑے آسان انداز میں ان کی سیرت کو جمع فرمایا ہے کہ جس کے پڑھنے سے ایک دینی طالب علم اور علم دین سے جو شغف رکھنے والا، محبت رکھنے والا مسلمان ہے، اس کے دل میں مزید علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اسی رسالے کی ابتدا میں صدر الشریعہ کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت زید مجدہ اپنے اس رسالے تذکرہ صدر الشریعہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ صدر شریعت، بدر طریقت، محسن اہل سنت، خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی علیہ رحمت اللہ القوی سن 1300 ہجری بمطابق 1882 میں مشرقی یوپی ہند کے قصبہ مدینۃ العلماء یعنی گھوسی میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور دادا حضور خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فن طب کے ماہر تھے، یعنی بہت بڑے حکیم تھے، اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس فن میں مہارت حاصل کی، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ حکیم کا لفظ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا جان سے حاصل کی، اور اس کے بعد درس نظامی کے جو مروجہ علوم ہیں وہ آپ نے بطور درس حاصل کیے، اور محدث سورتی جو بخاری شریف کے حافظ تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، اور تقریباً 40 سال تک درس حدیث دینے والے تھے، جن کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بھی ایک گہرا محبت بھرا اور دینی تعلق تھا، جن کو دنیا مولانا وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے محدث سورتی وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس دورہ حدیث شریف کی تعلیم مکمل کی، اور محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ صدر الشریعہ پر بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی شفقت کا اظہار فرماتے تھے، اور مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ محدث سورتی کے وہ شاگرد تھے کہ آپ ان پر فخر فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک موقع پر استاد المحدثین مولانا وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی اپنے شاگرد کے حوالے سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو وہ امجد علی نے، یعنی اتنا اعتماد تھا۔
پھر مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ عرصے تک ایک سنی جامعہ میں تدریس فرمائی، یعنی درس نظامی کی جو کتابیں ہیں وہ بطور درس پڑھائیں۔ لیکن آپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ نے اس درس و تدریس کے سلسلے کو بظاہر موقوف فرما کر اپنے خاندانی پیشے یعنی کہ جو علم طب میں ایک حکمت کا معاملہ ہوتا ہے اس کو اختیار فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ گرامی استاذ المحدثین مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات کا علم ہوا کہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس و تدریس کو چھوڑ کر علم طب کی طرف مشغول ہو گئے ہیں، تو آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں بھیجا اور ایک روحانی تعلق قائم ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب اعلی حضرت امام اہل سنت کو بھی پتہ چلا کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم طب میں مطب میں مشغول ہو گئے ہیں، تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے بڑے حکمت بھرے انداز میں صدر الشریعہ کو دوبارہ علوم دینیہ کی خدمت کی طرف، درس و تدریس اور فتویٰ نویسی کی طرف مائل کیا، اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستقل طور پر اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں رہنے لگے اور فتویٰ نویسی کا کام، کتابوں اور خطوط کا کام اور مختلف جو دینی مشاغل تھے، درس و تدریس کا سلسلہ تھا، اعلی حضرت امام اہل سنت نے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اپنے ہاں ان معاملات کے لیے حالات کو سازگار فرما دیا۔ اور علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ 1-2 سال نہیں بلکہ تقریباً 18 سال تک صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت امام اہل سنت جیسی عظیم علمی اور عبقری شخصیت کے پاس ٹھہرے اور آپ سے فیض لیتے رہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سارے دن کا ایک معمول ہوتا تھا اس میں اوراد و وظائف بھی ہوا کرتے تھے، صدر الشریعہ تدریس بھی کیا کرتے تھے، یعنی علوم دینیہ پڑھایا بھی کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ عصر سے لے کے مغرب تک جو دورانیہ ہوتا ہے وہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی مجلس میں آپ کی نشست میں حاضر رہا کرتے تھے، اور نماز مغرب کے بعد سے لے کے عشاء تک، بلکہ عشاء کے بعد بھی تقریباً رات کو 12 بجے تک مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ تھا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی صحبت میں رہ کر آپ فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے، یعنی فتویٰ لکھا کرتے تھے۔ 12 بجے کے بعد بھی گھر تشریف لے جانے کے بعد مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی اور تصنیفی اور تحریری کام میں مشغول رہتے اور تقریباً رات کے 2 بج جایا کرتے تھے۔ اس وقت کے علماء کرام آپ کی اس سخت محنت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، بلکہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے جو چھوٹے بھائی جان ہیں جن کو ننھے میاں کہا جاتا ہے، حضرت مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جب صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان کوششوں کو، محنتوں کو ملاحظہ فرماتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہے، اور وہ ایسی مشین ہے کہ جو کبھی فیل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امت پر ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو قرآن مجید فرقان حمید کا شرعی تقاضوں کے مطابق درست انداز میں اردو ترجمہ فرمایا ہے، جس کو ترجمہ کنز الایمان کہا جاتا ہے، یہ امت کو تحفہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ سے عطا ہوا، لیکن اس تحفے کے عطا کیے جانے کا سبب بھی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ جی ہاں، ایک مرتبہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلی حضرت امام اہل سنت سے عرض کی کہ سیدی، کیا ہی بہتر ہو کہ آپ قرآن مجید کا اردو زبان میں ترجمہ فرمائیں جو احادیث مبارکہ، قرآنی اصول، شرعی اصول کے مطابق درست ترجمہ ہو۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کا ویسے ہی علمی مشاغل کا ایک معاملہ تھا، فتویٰ نویسی اور دیگر آپ کی مصروفیات تھیں۔ پھر ان دونوں شخصیات نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت جو رات کے وقت آرام فرمانے کے لیے اپنا ایک وقت خاص رکھتے ہیں، اس وقت میں یا پھر دن کے وقت جو آپ قیلولہ فرماتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ آپ اس وقت قلم دوات لے کر آ جایا کریں اور اس وقت ہم قرآن مجید کا ترجمہ کیا کریں گے۔ یہ علماء کرام کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ دین اسلام اتنی خوبصورتی کے ساتھ آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور علوم دینیہ کے حوالے سے ہر طرح کی کتاب الحمدللہ علماء اہل سنت کی موجود ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے آرام کے وقت سے ایک وقت خاص کیا اور قرآن مجید کے ترجمے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلم دوات اور کاغذ لے کر
اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی، آیت پڑھی جاتی، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت آن دی اسپوٹ فی البدی اسی وقت قرآن مجید کا ترجمہ املا کروایا کرتے، ڈکٹیٹ کروایا کرتے، اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو تحریر کر لیا کرتے۔ یہ بات یہاں تک موقوف نہ رہتی بلکہ ذکر کیا گیا کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ترجمہ لکھنے کے بعد قرآن کی معتبر تفاسیر سے اس ترجمے کا کمپیریزن کیا کرتے، اس کا تقابل کیا کرتے، اور اتنی محنتوں کے ساتھ قرآن مجید کا یہ ترجمہ جمع ہوا جس کو آج ترجمہ کنز الایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس ترجمہ کنز الایمان کو شائع کیا ہے، اور ساتھ میں تفسیر خزائن العرفان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو کنز الایمان جو آج امت کو نصیب ہوا ہے تو اس کے پیچھے احسان ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بڑے ذہین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ اگر کوئی کتاب پڑھتے یا آپ کے سامنے کوئی کتاب ایک مرتبہ پڑھی جاتی تو کئی سالوں تک آپ کو وہ اس طرح یاد رہتی کہ گویا کہ ابھی ابھی یہ پڑھی یا سنی گئی ہے۔ بلکہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ آپ کسی عبارت کو، کسی کلام کو اگر 3 مرتبہ پڑھ لیتے تو وہ آپ کو ازبر ہو جایا کرتا، یعنی یاد ہو جایا کرتا۔ ایک مرتبہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ عربی گرامر کی، علم نحو کی ایک کتاب جس کو کافیہ کہا جاتا ہے، اس کی مختلف شروحات بھی لکھی گئی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس عربی گرامر کی کتاب کو بھی شائع کیا ہے، اور اسلامک ریسرچ سینٹر کے ایک محقق نے الحمدللہ اس پر عربی میں حاشیہ بھی تحریر کیا ہے۔ چنانچہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارادہ فرمایا کہ اس کتاب کو یاد کر لیا جائے تاکہ اس کے کچھ فوائد بھی حاصل ہوں علمی اعتبار سے۔ تو کافیہ جیسی عظیم الشان عربی زبان میں لکھی گئی کتاب کو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خداداد حافظے کی بنیاد پر ایک ہی دن میں یاد کر لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے مرید بنانے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا وکیل بنایا تھا۔ یہ وکیل رضا تھے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس منصب پر نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کی علمی بصیرت اور علمی مہارت کو دیکھتے ہوئے انہیں صدر الشریعہ کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے دیگر تلامذہ، دیگر شاگردوں، خلفاء کے مقابلے میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی اور فقہی مہارت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ موجودین میں، یعنی جتنے بھی احباب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں موجود تھے، جو علم سیکھا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کا فیض لیا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولوی محمد امجد علی صاحب میں زیادہ پائیے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں، طبیعت اخاذ ہے، طرز سے واقفیت ہو چلی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جتنے بھی احباب موجود ہیں، میرے شاگرد ہیں، ان میں علم فقہ کے اعتبار سے، فتویٰ نویسی کے حوالے سے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب میں کمال درجے کی مہارت رکھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے سوالات پوچھے جاتے، شرعی فتویٰ طلب کیا جاتا، تو صدر الشریعہ ان سوالات کو پڑھتے اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جو ان سوالوں کا شرعی جواب یعنی فتویٰ املا کروایا کرتے، تو صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو تحریر کیا کرتے تھے، اور ان کی طبیعت ایسی تھی کہ یہ چیزوں کو پک کرتے تھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور اس طرح فتویٰ لکھنے کی وجہ سے انہیں کمال درجے کی مہارت ہے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کو صدر الشریعہ کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پورے ہندوستان کے لیے، ہند کے لیے قاضی شرع مقرر کیا۔ چنانچہ امیر علیہ سنت اپنے رسالے تذکرہ صدر الشریعہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح تقریباً 9 بجے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن مکان سے باہر تشریف لائے، تخت پر قالین بچھانے کا حکم فرمایا۔ سب حاضرین حیرت زدہ تھے کہ حضور یہ اہتمام کس لیے فرما رہے ہیں۔ پھر میرے آقا اعلیٰ حضرت ایک کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا
کہ میں آج بریلی میں دارالقضاء بریلی کے قیام کی بنیاد رکھتا ہوں اور صدر الشریعہ یعنی مفتی امجد علی اعظمی کو اپنی طرف بلا کر ان کا داہنا یعنی سیدھا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لے کر قاضی کے منصب پر بٹھا کر فرمایا، میں آپ کو ہندوستان کے لیے قاضی شرع مقرر کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے درمیان اگر ایسے کوئی مسائل پیدا ہوں جن کا شرعی فیصلہ قاضی شرع ہی کر سکتا ہے، وہ قاضی شرع کا اختیار آپ کے ذمے ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور برہان ملت مفتی برہان الحق رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس دارالقضاء کا مفتی شرع بنایا، یعنی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی شرع کے طور پر تھے، گویا کہ چیف جسٹس تھے، اور آپ کے اس دارالقضاء میں برہان الحق رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی کے طور پر تھے۔ تو یہ آپ کا علمی پایا اور آپ کا سٹیٹس تھا، یعنی اس دارالقضاء میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور قاضی شرع مقرر ہوئے، اور برہان الحق رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دونوں شخصیات اس دارالقضاء میں مفتی شرع کے طور پر مقرر ہوئے۔ تو یہ ان کا علمی پایا ہے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ان تینوں شخصیات پر اعتماد ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ نویسی بھی کیا کرتے تھے، اور آپ کے کئی فتاویٰ کا مجموعہ فتاویٰ امجدیہ کے نام سے موجود ہے، جس کی تقریباً 4 جلدیں ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف بھی آپ کی تحریرات ہیں، اور بالخصوص شرح مان الآثار جو امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مارکۃ الآراء حدیث کی کتاب ہے، جس کو طحاوی شریف بھی کہا جاتا ہے، اس پر کئی صفحات پر مشتمل عربی زبان میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحقیقی حاشیہ تحریر فرمایا ہے، اور ماضی قریب میں المدینہ العلمیہ دعوت اسلامی کے اسلامک ریسرچ سینٹر سے اس کتاب پر کام ہوا، اور جدید تقاضوں کے مطابق الحمدللہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عربی شرح عربی حاشیے کو شائع کیا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی خصوصیات ہیں، لیکن آپ کے اتنے مشہور اور معروف ہونے کی بنیادی وجہ آپ کی ایک تصنیف ہے، جس کو آپ نے تقریباً 27 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً اپنے تعطیلات اور اپنی مصروفیت کے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر تحریر فرمایا۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے بہار شریعت۔ سبحان اللہ، یہ اتنی شاندار کتاب ہے کہ بندہ مومن کے پیدا ہونے سے لے کے وفات تک زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں اور جتنے بھی معاملات ہیں، ان میں شرعی رہنمائی کے حوالے سے جو بنیادی آگاہی ہے فقہ حنفی کے مطابق، اس کو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ اور جس طرح علم فقہ کی کتابوں میں مختلف اقوال ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امت پر یہ احسان ہے کہ آپ نے ان تمام اختلافات سے صرف نظر کرتے ہوئے جو مفتہ بھی اصح صحیح اور راجح قول تھا، یعنی کسی بھی مسئلے میں وہ قول جس پر عمل کرنا ہے، جس پر فتویٰ دینا ہے، جس میں عوام کے لیے آسانی ہے، انتہائی آسان انداز میں اپنے دور کے اعتبار سے آسان اردو میں اس کو جمع فرمایا، اور خود بھی ارشاد فرمایا کہ کم علم اور عورتیں اور بچے بھی اس کتاب سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ابتدائی کچھ حصوں کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا مطالعہ بھی فرمایا اور اس پر تقریض بھی تحریر فرمائی، یعنی اپنے تاثرات بھی تحریر فرمائے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسی شخصیت نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دلائی کہ اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ اور اس کتاب بہار شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو فقہی تحقیقات ہیں، خواہ وہ فتاوی رضویہ میں موجود ہوں، جد الممتار میں موجود ہوں، یا دیگر آپ کی تصانیف میں موجود ہوں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہی ابواب کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیقات کو مدار بنایا ہے، اور اگر یوں کہا جائے تو بالکل بے جانا ہوگا کہ بہار شریعت فقہی تحقیقات کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کی تحقیقات فتاوی رضویہ اور جد الممتار کا خلاصہ ہے۔ کئی مقامات ایسے ہیں کہ من و ان عبارتیں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں اعلیٰ حضرت کی تحریر کی ہیں، جیسے کہ حج و عمرہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا ایک پورا رسالہ ہے انوار البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ، جو کہ فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد میں موجود ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے 6 حصے میں اس پورے رسالے کو شامل فرماتے ہیں، من و ان اعلیٰ حضرت کی عبارت کو تحریر فرماتے ہیں، اور اس طرح کے کئی ایسے مقامات کی علماء نشاندہی کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ریسرچ کی
اس کو آسان پیرائے اور آسان الفاظ کے ساتھ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کتاب میں صرف فقہی مسائل ہی نہیں بلکہ ہر ٹاپک پر، ہر فقہی مسئلے کے حوالے سے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کی ابتدا میں، ہر چیپٹر کی ابتدا میں قرآن کی آیات تحریر کی ہیں، اس کے بعد احادیث طیبہ ذکر کی ہیں، یعنی شرعی احکام پر مشتمل سینکڑوں آیات اور ہزاروں احادیث اس بہار شریعت میں موجود ہیں۔ تقریباً 17 حصے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود تحریر فرمائے، اور پھر آپ نے وصیت فرمائی تو آپ کے تلامذہ اور علماء اہل سنت نے مزید اس کے 3 حصوں پر کام کیا، اور اب الحمدللہ 20 حصوں پر مشتمل یہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں علامہ نظام الدین ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہنمائی میں اور ان کی نگرانی میں سینکڑوں علماء نے فتاوی عالمگیری عربی زبان میں تحریر کیا، جو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا مانا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس شاگرد مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کہ جو کام سینکڑوں علماء نے کیا تھا عربی زبان میں، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنے تنہا وہ کام کیا، اور اردو زبان میں فقہ حنفی کا ایسا عظیم شاہکار آج تک منظر عام پر نہ آیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت بھی بارہا بہار شریعت کا مطالعہ کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، اور امیر اہل سنت کے ملفوظات، آپ کے رسائل، آپ کی کتابوں میں بھی اس کتاب بہار شریعت کے ریفرنسز ملتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی شفقتوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامک ریسرچ سینٹر یعنی المدینۃ العلمیہ نے بہار شریعت پر تحقیقی کام کیا، اس کی تخریج کی، یعنی اس میں جو بیان کردہ مسائل ہیں، احادیث ہیں، ان کے ریفرنسز کو بیان کیا، اور خوبصورت انداز میں اس پر کام ہوا، اور اعلیٰ پائے کی تحقیق کرتے ہوئے الحمدللہ تقریباً 7 سال کے عرصے میں المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں نے، علماء کرام نے مل کر اس پر کام کیا، اور شاندار انداز میں اس کو شائع کیا گیا۔ اس کی ہارڈ کاپی بھی ملتی ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر اس کا PDF ورژن بھی موجود ہے، اپلیکیشن بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بہار شریعت کا فیض حاصل کرنے، اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امت پر بڑے احسانات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم علماء کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہار شریعت وہ کتاب ہے کہ ہر مسلمان کی، بلکہ ہر مسلمان کے گھر کی یہ بنیادی ضرورت ہے، جس میں شرعی احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے جہاں پر صدر الشریعہ کو علمی پایا اور علمی تحقیقات میں یہ مقام و مرتبہ ملا، وہیں پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عشق رسول کی بھی وہ سوغات ملی کہ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کوئی نعت خواں نعت پڑھتا تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام میں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، آنکھوں کو بند کر کے اس کلام کو سنا کرتے، اور آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ ذوق عطا فرمائے کہ علم کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی چاشنی ہو، یہ سوز و گداز ہو، تو پھر رب تبارک و تعالی ایسا فضل و کرم فرماتا ہے کہ پھر اس بندے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو لوگ اچھے کلمات کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صدر الشریعہ کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کی تصانیف، ان کے فتاوی، بالخصوص ان کی تحریر کردہ بہار شریعت کو پڑھنے، اس کا فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے